صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना खैरुल अनामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तमाम जहानों से बेहतर दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ کمزوروں کے ساتھ نرمی، والدین کے ساتھ محبت و شفقت، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اور ملازم آپ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کھلاؤ اور جیسا خود پہنو ویسا ہی ان کو پہناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب میں مبتلا نہ کرو۔ ناظرین کرام، آج 1 مئی ہے اور مزدوروں کے حقوق کا عالمی دن ہے۔ دنیا کی تاریخ عالم جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک سے پہلے، آپ کے ورود مسعود سے پہلے، اس دنیا میں غلاموں کی، مزدوروں کی اور پسے ہوئے طبقات کی، ڈاؤن ٹراڈن پیپل جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، حیوانوں سے بدتر ان سے سلوک کیا جاتا تھا۔ بر صغیر کی بہت بڑی شخصیت تھے این رائے، جنہوں نے کتاب لکھی تھی ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اس میں اس نے لکھا کہ اسلام ڈز possess a brotherhood which is unifying factor amid the clashes of color, race, nationality and class۔ اسلام کے دامن رحمت میں ایسی ایک گنجائش ہے یا ایسا ایک خیر کا عمل ہے جو نسل کے، رنگ کے، اونچ نیچ کے، غربت کے، امارت کے سارے جو تفرقے ہیں ان سب کو مٹا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر دن مزدور کا دن دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں فادرز ڈے، مدرز ڈے، تو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہر روز فادر ڈے ہے، ہر روز مدر ڈے ہے، ہر روز جو ہے وہ مزدور کا دن ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا جو ہے مزدور وہ تو اللہ کا دوست ہے۔ اور ایک آدمی آپ کی بارگاہ پاک میں آتا ہے جس کے ہاتھ بڑے کھردرے ہیں، لوہے کا کام کرتا ہے، تو وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ملائم ہاتھوں کو دیکھ کر بڑے آہستہ سے تھوڑا سا ہاتھ آگے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دست مبارک ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ اس کا ہاتھ پکڑتے اور پورے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دے دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے۔ ناظرین کرام، کون نہیں جانتا کہ جو پسے ہوئے طبقات ہو ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، کیا عجب کہ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا تھا، لا فضل لعربین ولا لعربین علی عجمین ولا لاحمر ولا اسود ولا لاسود علی احمر، کسی کالے کو گورے پہ کوئی تمیز نہیں، کسی گورے کو کالے پر نہیں، کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو عربی پہ فضیلت حاصل نہیں، الا بتقویٰ، سوائے تقویٰ کے۔ یہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب آفرین جو دنیا کو پیغام دیا تھا۔ ناظرین کرام، کون نہیں جانتا سیدنا بلال حبشی، وہ غلام زادہ جو تھا، وہ غلام جس کو بالکل انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو پھر جب فتح مبین ہوتی ہے تو کس نے کعبہ کی چھت پہ اذان دلوائی تھی، کنہوں نے ان کی قدموں کی آواز کو جو تھا وہ جنت میں سنا تھا، اور پھر کس نے ان کو فائنانس منسٹر کا درجہ دے دیا تھا، اللہ کے محبوب ترین صحابہ میں۔ اور بلال حبشی کو پھر سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر جیسے جلیل القدر صحابہ سیدنا بلال، میرے آقا بلال کہہ کے پکارتے تھے۔ کون نہیں جانتا زید غلام تھا، اس کو کیا مقام دیا تھا، زید بن محمد لوگ کہتے تھے۔ اسامہ بن زید غلام زادہ تھا جس کو جرنیل فوجوں کا بنا دیا اور امیر عساکر بنا کے روانہ کیا، جن کی سربراہی میں بڑے بڑے جید صحابہ، علی المرتضیٰ، شیر خدا جیسے لوگ تھے۔ تو کون نہیں جانتا سلمان فارسی کس طرح غلام تھے اور کتنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور ان کو سلمان جو ہے ان کو اہل بیت کا درجہ دے دیا، کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ صہیب رومی کو کون نہیں جانتا کس حال میں آئے تھے اور کہا صہیب تم نفع میں رہے۔ اور پھر انس بن مالک جو 10 برس آپ کی خدمت میں رہتا ہے، نوکر ملازم، اور کہتا ہے مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہی، اور 3 دعائیں جس کے لیے دی، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کی اولاد میں برکت ہو جائے، اس کے مال میں برکت ہو جائے۔ حضرت انس کی عمر سلمان فارسی کے بعد سب سے زیادہ طویل عمر انہوں نے صحابہ میں پائی، مال سب سے زیادہ ان کا تھا عرب میں، اور پھر انہوں نے جو تھی مال کی برکت، ان کی عمر میں بھی برکت اللہ تعالیٰ نے جو تھی
وہ عطا فرمائی۔ تو اس طرح دیگر صحابہ جو تھے ان کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور الفت کی، اور پھر اسلام میں کوئی کام جو ہے اس کو ادنا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ جو کمی کمین کا تصور ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کام کیے ہیں۔ تمام انبیاء کی اگر آپ فہرست دیکھ لیں تو جناب آدم سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام، ادریس، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، یہ سب کے، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کسی نے بکریاں چرائیں، کسی نے لوہے کا کام کیا، کسی نے کھیتی باڑی کی، سب نے کام کیا ہے۔ اور یہ کر کے ثابت کیا، اس طرح صحابہ کرام نے بھی مختلف جو تھے وہ کام کیے تھے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہے کہ جو گاندھی تھا اس سے جب آسٹیرٹی ڈرائیو انڈیا میں شروع ہوئی تھی تو وہ کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن دی نیم آف راما اینڈ کرشنا، perhaps they were not historical personalities, but I am compelled to mention the name of Umar and Abu Bakr, though they were masters of vast empires, but they lived a life of pauper۔ تو ناظرین کرام، یہ جو اسلام کے دامن رحمت میں چھوٹے لوگوں کو اٹھا کے بڑا کر دیا، اسی لیے پنڈت ہری چند اختر مجھے یاد آ رہے ہیں۔ میرا انٹرو لمبا ہو رہا ہے، بس میں یہی شعر پہ ختم کروں گا، پھر اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا۔ اسے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور کس کی حکمت نے کیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ آج میرے ساتھ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے اسلام میں ان کے کیا حقوق ہیں، میرے ساتھ شریک گفتگو میرے سپر سٹار پروفیسر محمد اعظم نوری، آپ ان سے واقف ہیں۔ ان کے ساتھ پاکستان کے سینئر ترین مزدور رہنما، پچھلے 60 برس میں میں سمجھتا ہوں مزدوروں کی دنیا کے بیتاج بادشاہ، اور ان کے دلوں کی یہ دھڑکن ہے۔ میں جانتا ہوں جناب خورشید احمد خان صاحب کو، پاکستان جنرل سیکرٹری ہیں آل پاکستان ورکرز فیڈریشن کے، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ابتدا کر رہا ہوں، جی نوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ غیر سب سے پہلے تو میں اس بات کو، جیسا کہ آپ نے بھی اس پوائنٹ کو بہت زیادہ ایلیبوریٹ کیا، کہ یہ جو مختلف حقوق ہیں انسانی، خواہ وہ غلاموں کے ہوں، عورتوں کے ہوں، یعنی جس اعتبار سے بھی حقوق کا تعلق ہے، یہ چارٹر سب سے پہلے اس کائنات میں جس ہستی نے عطا کیا ہے اس کا نام نامی اس میں گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہم نے محبوب علیہ السلام کو مبعوث کیا تو اس بعثت کا بنیادی مقصد وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا انسانیت جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور جس بوجھ نے اس کو تباہی، بربادی اور ہلاکت کے گڑھوں میں پھینک رکھا تھا، اس کی کمر توڑ دی، کمر توڑ رکھی تھی، آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اس سسکتی ہوئی انسانیت کو اس گڑھے سے نکال کر ہمدوش ثریا کر دیا۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ 3 آیات میں قرآن مجید کی اس سارے پس منظر کو سمجھنے کے لیے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ شورى میں ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ یہ جو تم دنیا میں دیکھتے ہو رزق کی تقسیم، کسی کو کم کسی کو زیادہ، فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ساروں کو ہی کشادگی سے رزق عطا کرتا تو یہ زمین فتنہ و فساد سے بھر جاتی، اس میں سوائے سرکشی کے، سوائے فتنہ و فساد کے اور کچھ نہ ہوتا۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مشیت کے مطابق اس رزق کی تقسیم کی، کسی کو کم دیا اور کسی کو زیادہ دیا۔ اب وہ کیوں دیا؟ قرآن مجید نے اس کو ایک اور مقام سورہ انعام میں واضح کیا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ سبب یہ ہے کہ یہ دنیا بنی ہے آزمائش اور امتحان کے لیے، اور اگر یہ فضیلت والا معاملہ نہ ہوتا، کمی اور زیادتی والا معاملہ نہ ہوتا تو آزمائش ممکن ہی نہیں تھی۔
ٹھیک سارے چودھری ہوتے ٹھیک. تو پھر یہ آزمائش کا سلسلہ جو تھا وہ پاسبل ہی نہیں تھا. ٹھیک. تو یہ آزمائش اور ابتلا کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں یہ رکھا. سورہ زخرف میں اس کو مزید قرآن مجید نے کھول دیا. فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو کم اس کو زیادہ دیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. فرمایا یہ جو ہم نے رزق کی تقسیم میں کم یا زیادہ کا تصور رکھا ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ تاکہ تمہاری دنیا کا کام چل سکے اور تم میں سے بعض کے تابع بن کے ان کے معاملات کو سر انجام دے سکے. ٹھیک ہے. کوئی خدمت کرنے والا ہو، کوئی خدمت کروانے والا ہو. امتحان بھی ہے، امتحان بھی ہے. امتحان لیں. مخدوم کی اپنی آزمائش ہے اور خادم کی اپنی آزمائش ہے. دونوں کو دیکھیں، مخدوم کو دیکھیں کہ کس طرح. 3 آیتوں کے پس منظر میں اب ذرا اس حدیث پاک کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے لیے اپنی رحمت کی انتہا فرما دی. حضرت معرور بن سوید، صحیح بخاری کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں ملاقات کے لیے ربضہ کے مقام پہ گیا جہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مسکن بنا لیا تھا. کہتے ہیں میں نے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ علیہ حلۃ و علی غلامہ حلۃ، کہ جیسا لباس حضرت ابو ذر غفاری نے خود پہنا ہوا ہے بالکل سیم ٹو سیم ویسا ہی لباس جو ہے وہ ان کے غلام اور ان کے نوکر نے، خادم نے پہنا ہوا ہے. کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب سا لگا، چونکہ ہر معاشرے میں مالک اور غلام میں فرق تو بہر طور موجود ہوتا ہے. صحیح. کہتے ہیں میں نے فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ نے جیسا لباس خود پہنا ہے ویسا ہی غلام کو پہنا ہے، وہ اس کا سبب کیا ہے؟ ان کا اس کا سبب ایک واقعہ ہے. ایک دفعہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایک غلام کو برا بھلا کہہ دیا تھا اور میں نے اس کو اس کی ماں کے حوالے سے تانا دے دیا تھا کہ تم ایک ماں کے بیٹے ہو، ایک تانا دے دیا تھا. کہتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور بلا کے مجھے اتنی سخت وارننگ کی. آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخوانکم خاولکم. اسلام نے مالک اور غلام کا پہلا تعلق یہ بیان کیا ہے کہ وہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں. واہ. اخوانکم، تمہارے ماتحت جو ہیں سبارڈینیٹ، وہ تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ ہے جس نے ان کو تمہارے ماتحت بنا دیا ہے. واہ واہ واہ. اب آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخدوم کے لیے، آقا کے لیے، مالک کے لیے ایک پورا چارٹر بیان کیا. اچھا اس میں ہوا کیا پھر آگے اس واقعہ میں؟ جی جی بالکل. کہ وہ لیٹ گئے زمین پر اور بار بار سیدنا ابو ذر غفاری کو کہتے تھے کہ اپنا پاؤں میرے گال پہ ملو تب میں سمجھا گا تم نے مجھے معاف کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی خورشید صاحب یہ ہے اسلام. دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو ہے پیدل سواری پہ غلام آتا ہے. جی یہ کیا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے جی یہ مزدوروں کا عالمی دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کا مشکور ہیں کہ آپ نے اس عالمی دن میں ہمیں مدعو کیا. دیکھیے دنیا میں
صنعتی انقلاب 19ویں صدی 1800 آیا اور مشین آئی زراعت کے بعد، اور امریکہ میں 1886 میں مزدوروں کے ساتھ غلاموں کی طرح کام لیا جاتا تھا 16 گھنٹے، کوئی ان کی اجرت نہیں تھی، اور حادثے کی صورت میں کوئی معاوضہ نہیں تھا، کوئی ان کا علاج معالجہ نہیں تھا۔ تو ان غلاموں نے اس کے لیے ایک قسم کا جہاد کیا کہ ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں حق دیا جائے کہ ہمارے حقوق کی پاسداری ہو۔ اس میں کئی انہوں نے قربانیاں دیں، اور بالآخر انتظامیہ نے منظور کیا کہ ان کے 8 گھنٹے اوقات کار ہوں۔ لیکن جب وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے قانون پہ عمل کیا جائے تو عمل نہیں ہوتا تھا، انہیں باغی کہا جاتا تھا۔ اور پھر عالمی سطح پہ مزدوروں نے لیبر پارٹی بنائی، لیبر پارٹی کے تحت اپنے نمائندے بھیجے مختلف ممالک میں، صنعتی ملکوں میں، اور وہاں مزدوروں کو حق انجمن سازی کا حق ملا۔ اور ILO جو آج سے 100 سال پہلے قائم کی گئی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، اس کا پہلا یہی ریزولوشن تھا کہ 8 گھنٹے اوقات کار ہوں، مزدوروں کو انجمن سازی کا حق ہو۔ تو آج 100 سال ہو گئے ہیں، ILO کو بھی مناتے ہیں، جس میں پاکستان بھی ممبر ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا جو عالم صاحب نے فرمایا ہے یہ درست ہے جو انہوں نے فرمایا ہے، لیکن خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خندق میں خود اپنے ہاتھ سے کام کیا اور مزدوروں کو کام دیا۔ دیکھیے یہاں تک جو تقسیم کا تعلق ہے دولت کا، دولت جو ہے یہ حرص حوث کا بھی سبب بنتی ہے، اور اسلام میں حلال اور حرام کی بھی تمیز ہے، خالی دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے سورہ التکاثر میں عالم نہیں ہوں، سورہ الحمزہ میں، سورہ التوبہ میں، کہ جو لوگ صرف پیسہ اکٹھا اپنے لیے کرتے ہیں ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ لیکن یہ دولت جو ہے خیر کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہوا ہے، قائد اعظم نے 1 روپیہ تنخواہ لی تھی اور ساری جائیداد قوم کو دی تھی۔ آج کیا حالت ہے؟ آج ہم پاکستان کو بنائے ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ابھی 15,000 روپے تنخواہ ہے مزدور کی، جو 2 سال پہلے جولائی 2017 میں مقرر کی گئی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو قانون ہیں ان پہ عمل کرائے۔ یہاں قانون کے لیے کروڑوں مزدور ہیں، صرف 500-600 لیبر انسپیکٹر ہیں جو دیکھیں قانون پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، جو قانون مزدوروں کو حق دیے ہوئے ہیں اس پہ عمل کریں، چونکہ یہ لیکن یہاں الٹی گنگا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے اس دن کہ مزدوروں کی جو ڈگنیٹی آف ورک جو ہے خود وہ قائم کی جائے، جو ملک میں جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کام کیا، مزدوروں کو الکاسب، جیسے آپ نے فرمایا الکاسب بلا، اور کام کی بنیاد پہ آدمی کی عزت ہو، نہ کہ پیسے کی بنیاد پہ عزت ہو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اس ملک میں جو ایسے اس وقت دیکھیں مزدوروں کی یہ ہے کہ جب سوشل سیکورٹی کے تحت جب بڑھاپے میں ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو حق جو ہے محروم کر دیا جاتا ہے علاج معالجے کا، جبکہ بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے ان قانونوں کو ٹھیک کریں۔ اور یہ بھی ہے دیکھیں مزدوروں کا ایک قانون ہے ورکرز ویلفیئر فنڈ آرڈیننس 1971، جس کے تحت پیسے لیے جاتے ہیں آجروں سے بھی، اور اس میں 1 کھرب اور 60 ارب روپیہ گورنمنٹ وزارت خزانہ کے پاس پڑا ہے۔ وہ اس لیے بنایا گیا تھا آرڈیننس کہ مزدوروں کے ہاؤسنگ کا انتظام ہو، مزدوروں کے بچوں کی مفت تعلیم کا انتظام ہو، لیکن وہ گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اور آج جو ہے ایک طرف محلات بن رہے ہیں اور دوسرے مزدور تو ہے ایک 4 مرلے کا مکان نہیں لے سکتا اور اس کے بچے پڑھ نہیں سکتے۔ یہاں 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جاتے اس لیے کہ ان کے ماں باپ کی غربت ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں استحصال کا خاتمہ ہوگا، یہاں اسلامی مساوات ہوگی، یہاں جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرے۔ تو اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے، اور ہم اس دن جو منائیں گے سارے پاکستان مناتے ہیں، تو حکومت جو موجودہ حکومت نے اور وزیر اعظم نے خود وعدہ کیا تھا اپنے افتتاحی تقریب میں کہ مدینہ ریاست ہوگی، اور یہ ہوگا جو ILO کی کنونشن ہم سے پاسداری کریں گے۔ تو ہم اس موقع پہ وزیر اعظم سے اور تمام صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ابھی بجٹ آ رہا ہے اس میں مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائیں، مزدوروں کے حقوق جو ILO کنونشن ہے اس کی پاسداری کریں، اور مزدوروں کو انجمن سازی کا حق دیں۔ خود ریاست ایک ماڈل ہوگی تو پھر پرائیویٹ امپلائر جو ہے عمل کریں گے۔ جی پروفیسر ناصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا تو اس طرف جا رہی ہے عملی طور پہ۔ دیکھیں نا جو ویسٹ میں مزدور ہے، وہاں میں گیا ہوں، یہ خورشید صاحب بھی جاتے رہتے ہیں باہر کے ممالک میں دیکھا ہے، وہاں آپ کا ملازم بھی ہے، آپ اس کو کوئی حقارت کی بات نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ کے برابر بات کرتا ہے، آپ اس کو ریسپیکٹیبل طریقے سے کہتے ہیں کہ سر کین یو ہیلپ می، اس کو نہیں آپ سمجھتے کہ یہ کوئی ادنا بندہ ہے، وہ کہتا ہے میں کام کرتا ہوں پیسے لیتا ہوں۔
ہم جو تھے جنہوں نے وہ تعلیمات جن کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تعلیمات دی تھی ہم ادروائز کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور یہ انتہائی عجیب و غریب بات ہے کہ جس امت کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے بھی انٹرو میں بیان کیا کہ 10 سال خدمت کرنے والے کو ایک بار بھی نہیں پوچھا یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ کام کیوں کیا. 10 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے. اتنے عرصے میں اتنی عزت دینا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ جو دے سکتا ہے وہ ٹال مٹول کرے مزدور کو اجرت دینے میں، یہ ظلم ہے. نہ دینا تو یہ بڑی دور کی بات ہے. حضور علیہ السلام نے ایک سٹینڈرڈ قائم کر دیا کہ اگر ٹال مٹول کرے گا تب بھی ظلم ہے. اور ظلم کی سزا حضور علیہ السلام نے یہ بیان کی کہ قیامت کے دن اللہ پاک جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے سے محروم رکھے گا، اپنی نظر رحمت سے محروم رکھے گا اور اپنی شفقت سے محروم رکھے گا، ان میں وہ شخص ہوگا جو ظلم کرتا ہے. اللہ. اور ظلم کا مقدار کیا کر دیا کہ ٹال مٹول کر دیا تو یہ بھی ظلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کو یہ عزت عطا کر دی، خود کام کر کے مزدور کو بتا دیا. اور آج کے دن میں آج کے دن مزدوروں سے یہ بات کہنا چاہوں گا، وہ کتنے بھی لینے والا ہے رقم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کو لوگ ناپسند فرماتے ہیں حالانکہ وہ ان کے لیے بہتر ہیں. ایک موت لوگ ناپسند کرتے ہیں حالانکہ فتنے میں مبتلا ہونے سے زیادہ بہتر ہے یہ ان کے لیے. اور دوسرا مال کی کمی کو لوگ ناپسند کرتے ہیں حالانکہ قیامت کے دن حساب جس کے پاس پیسہ تھوڑا ہوگا اس کا حساب کم ہوگا قیامت کے دن. اور حضور علیہ السلام نے ایک بار اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ غریب مسلمان جنت میں امیر اور غنی مسلمانوں سے 70,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بعض لوگ دل برداشتہ ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک کی تقسیم قبلہ پروفیسر صاحب نے بیان کی، اللہ کی تقسیم ہے، اس پر راضی رہ کے اللہ کی عبادت میں اس دنیا میں رزق کے حلال کی تلاش میں رہیں. اور اللہ پاک اللہ رب العزت نے اس کو اتنا پسند فرمایا جمعہ کی نماز کا جب بیان ہوا فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جاؤ. یعنی اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے کہ انسان محنت کرے، انسان کوشش کرے، انسان جد و جہد کرے رزق کے حلال میں. اب ملے گا کتنا یہ نصیب کے مطابق ہوگا. وہ زیادہ ہو تب بھی امتحان ہے، وہ تھوڑا ہے تب بھی امتحان ہے. اچھا جی پروفیسر اعظم نوری صاحب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دشمن ہوں اس کا جو مزدور سے کام تو لے اور اس کا حق اس کو ادا نہ کرے. اچھا جب یہ ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، تو یہ تو ہر دن مزدور کا ہے، روز پسینہ اس کا نکلے گا، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو تم ادا کرو. تو یہ اسلام کے دامن میں یہ جو چیز ہے. اور وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ ہے نا مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو پھر یہ جو ہے غریب لوگ کیوں رہ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اصل میں یہ جو مالدار ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، وہ ان کا مال کہا جاتے ہیں. ایک حدیث پاک اس پہ آپ نے ذرا بات کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاری حیات سے رخصت ہو رہے ہیں، وصال پاک قریب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 81 دن بعد آپ کا وصال پاک ہو گیا. جب آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، نماز اور زیر دست مزدور ملازم غلام جو ہیں ان کا خیال رکھو. واہ واہ واہ. یہ جو حدیث پاک آپ نے بیان کی امام بخاری سے الادب المفرد میں لائے ہیں اور حضرت علی شیر خدا اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ کانا آخر کلام اللہ، کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا. اس کے بعد آپ نے کوئی لفظ نہیں بولا، خطبہ نہیں فرمایا آپ نے کوئی، یعنی اس کے بعد آپ نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ابھی محترم خورشید صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی اور مجھے اس سے فوراً سورہ احقاف کی ایک آیت یاد آئی. انہوں نے کہا کہ عزت عمل کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. عزت عمل کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ، کسی اور جو بھی ہمارے مختلف سٹینڈرڈز ہیں اس کی بنیاد پہ نہیں. سورہ احقاف میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح طور پہ ارشاد فرمایا وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، یعنی کتنے لفظ کلیئر ہیں. ہر ایک کے لیے درجہ ہے کس سٹینڈرڈ کے حساب سے؟ مِمَّا عَمِلُوا، اس کے عمل کے اعتبار سے، کہ جیسا اس کا عمل ہوگا ویسا ہی اس کا درجہ ہوگا.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسيدنا حسين وعلى. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام، خورشید صاحب یہ لیبر یونین کے معاملات میں پچھلے 60 برس سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. آپ ہی دونوں سوالوں کے جواب دیں جی. پہلا انہوں نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں مزدور اور آقا کا یا مالک کا یہ اتنا تفاوت اور فرق کیوں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جی حدیث پاک کے مطابق تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دینی چاہیے. یہاں 10-12 دن اور مہینہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے مزدور سے کام لیتا ہے، کہتا ہے میں نہیں پیسے دیتا، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بل نہیں آیا اوپر سے. ان دونوں سوالوں کے جواب دے، حل کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریاست، جیسے ہمارے عالمین نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سارے کام اچھے اصول بنانے سے بھی ہیں لیکن عمل سے بنتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے، ناری ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے، جو مزدوروں کے قانون میں لکھا ہوا ہے، جو ILO کی کنونشن میں لکھا ہوا ہے، ان پہ عمل کرائے. یعنی قانون پہ عمل اس کا حل ہے. ہاں، اگر عمل نہیں ہوتا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کروڑوں مزدور ہیں لیکن 600 لیبر آفیسر ہیں جو چیک کریں، تو یہ ریاست فیل ہو رہی ہے اس لحاظ سے مزدوروں کا. دوسری یہ ہے کہ جو آپ نے دوسرا فیکٹ پسینہ خشک ہونے سے اور پیسے نہیں دیتے. خود حضرت ابو بکر کی جو مثال آپ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے جب خلیفہ بنے تھے انہوں نے کہا مزدور کی کتنی تنخواہ ہے؟ انہوں نے کہا میری اتنی تنخواہ، میں بھی اس سے زیادہ نہیں لوں گا. یہاں ایک آدمی کی کھربوں روپے آمدنی ہے، اربوں روپے، ایک آدمی جو ہے اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. یہ کہاں کا انصاف؟ خود حضرت عمر جو تھے رضی اللہ عنہ جب فلسطین جا رہے تھے تو اونٹ پہ بیٹھے تھے. لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید جو بیٹھا ہوا آدمی یہ خلیفہ ہے. تو انہوں نے کہا خلیفہ وہ نیچے ہے، میں تو ملازم ہوں. تو اتنی کوالٹی تھی. دیکھیے جو ہر بنی جو انسان جو انسانیت پہ یقین رکھتا ہے، اسلام جو اصول ہے اس میں مساوات ہے. مساوات خالی یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک جو ہے اس کا بڑا باپ ہے، بادشاہ ہے. مساوات یہ ہے تقویٰ بھی ہو اور ساتھ انسان کی عزت ہو، جس سے وہ کام کرے اس کی عزت ہو، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوسائٹی چینج ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت کتنا خود قائد اعظم نے 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے اور ساری اپنی جائیداد دے دی. یہاں اسمبلی کے ممبر ہی انہوں نے اپنی کئی گنا تنخواہیں بڑھا دی ہیں. ان کو یہ خیال نہیں ہے مزدور کی 15,000 روپے تنخواہ ہے اور جیسے آپ نے 3,000 4,000. خورشید صاحب جو اسمبلی کے ممبران ہیں بڑے غریب آدمی ہیں. ہم اس دن میں حکومت سے مطالبہ کریں گے جو آپ نے وعدے کیے ہیں الیکشن کمیشن الیکشن مینیفیسٹو میں، اس پہ عمل کریں، آئین کے اصولوں پہ عمل کریں، ILO کی جو کنونشن ریٹیفائی کی اس پہ عمل کریں. لیکن یہ تمام جدوجہد سے ہوگا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو مزدوروں کی انجمن سازی پہ خود حکومت نے کئی شعبوں میں پابندی لگائی ہے. جب حکومت ماڈل نہیں بنے گی تو پرائیویٹ کیسے بنے گا؟ تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے. ایک اور پہلو بھی تو دیکھیں نا خورشید صاحب، یہ جو ہڑتالیں بے وجہ یا غیر ضروری ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں مزدوروں کے کچھ فرائض بھی ہیں، وہ بھی ذرا بات کاری دیں آپ. دیکھیے، یہ جو آپ کا تحسن ہے کسی دور میں ہوتی تھیں، لیکن آج کوئی ہڑتال نہیں ہو رہی. اب سارے ملک میں مزدور جو سمجھتے ہیں ایک تو دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک تو غربت ہے، ایک تو بے روزگاری ہے.
ہم اگر ہڑتال کریں گے جو ہے وہ بھی کھل جائے گا. مزدور تو امن سے رہ رہے ہیں, لیکن یہ ضرورت ہے ریاست ان کے حقوق کی پاسداری کرے. ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ خواہ ہڑتال کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں. ہڑتال ہے حق ہمارا بنیادی, لیکن وہ اس وقت کہ جب ہماری بات نہ سنی جائے. جی دہشت گردی کی وجہ آپ بات مکمل کر رہے تھے اپنی. ویسا وہ کسی نے کہا تھا, اس شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں. ہاں, اس شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں, جس نے سب کے گھر بنائے اس کا گھر کوئی نہیں. واہ واہ. یعنی مزدور کا جو استحصال ہو رہا ہے اس معاشرے میں اوپر سے لے کے نیچے تک, وہ وہی جانتا ہے کہ جب وہ بیچارہ سارا دن ایک چوراہے میں بیٹھا انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی تو مجھے لے کے جائے گا, لیکن جب کوئی لے کے نہیں جاتا تو پھر وہ جن بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی دہلیز کو پار کرتا ہے, یہ اسی کو خبر ہے بیچارے. اور بھوکے بچے انتظار میں ہیں. بھوکے بچے انتظار میں ہیں. اور ہمارے جو اغنیاء ہیں, امراء ہیں, ان کے جانور بھی جو ہیں وہ مطلب ایسے ایسے اعلیٰ انواع و اقسام کے کھانے کھا رہے ہیں, اور ادھر جو ہے وہ سوکھی روٹی بھی ان کو میسر نہیں آ. اسی وجہ سے یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جو مزدور کا یا کسی غلام کا یا کسی ماتحت کا استحصال کرتا ہے, انا خصمہم یوم القیامہ, اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف سے اس کے خلاف جو ہے وہ جھگڑا کرنے والا ہوں گا, اور اس سے اس کا بدلہ لے کے اس کو دینے والا ہوں گا. مجھے یہاں پر ریاست مدینہ کی بات ہو رہی تھی, تو ذرا ریاست مدینہ کا ماڈل دیکھیے کہ جو اصل ریاست مدینہ تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے, آپ کی دن رات خدمت کرتے تھے, حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ, سل ربیعہ والے کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم کی حد کر دی. سبحان اللہ. یعنی آقا نے دینے کی حد کر دی اور انہوں نے مانگنے کی حد کر دی. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا, دن رات میں خدمت کرتا تو آقا نے فرمایا الا تتزوج, ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی ما اريد ان اتزوج, آقا جی شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ریزن آگے 2 ریزنز بیان کی. ان کا پہلی ریزن یہ ہے کہ ما عندي ما يقيم المرأة, میرے پاس خرچہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جس سے میں اپنی بیگم کو کھلا سکوں. اور دوسری ریزن ساتھ میں یہ بیان کی کہ لا اريد ان يشغلني عنك شيء, آقا جی میں نہیں چاہتا کہ کوئی دنیا کی شے مجھے آپ کی بارگاہ سے دور کر دے, تو میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں. کہتے بات آئی گئی ہوگی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرما لی. تھوڑا عرصہ گزرا تو آقا علیہ السلام نے سیم سوال کیا, میں نے سیم جواب دیا. کہتے ہیں جب پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگنور کر دیا. جب میں گھر میں آیا تو میرے دل میں مطلب صفہ میں چبوترے پہ وہ رہتے تھے, کہتے جب میں وہاں پہ آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ 2 بار مسلسل آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ہے ریاست اپنے اس مزدور کے جملہ ضروریات کو کس طرح واچ کرتی ہے اور کس طرح ان کو پورا کرنے کے لیے اسباب مہیا کرتی ہے. وہ آیت بھی پڑھے واغنیا بینہم, وہ کیا ہے؟ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, کہ یہ دولت جو ہے سرمایہ اس کو معاشرے میں گردش کرتے رہنا چاہیے. کہتے میں نے سوچا کہ آقا علیہ السلام بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یقیناً اس میں میری بھلائی ہے. اب اگر حضور نے پوچھا تو میں نو نہیں کہوں گا, میں یس کہوں گا. ٹھیک. کہتے ہیں میں اگلے دن ہی گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا, آپ نے فرمایا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی آقا جیسے آپ حکم ارشاد فرمائیں. میں نے عرض کی آقا مجھے کون رشتہ دے گا؟ آپ نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ پہ انہیں جا کے میری طرف سے کہو کہ فلاں عورت کے ساتھ تمہاری شادی کر دے. ٹھیک. کہتے ہیں میں گیا, شادی طے ہو گئی, انہوں نے کہا ہم ویلکم کہتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے بھیجا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد میں واپس آیا تو میں بڑا غمگین تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور میرے پاس حق مہر کوئی نہیں. پھر اگلی بار واپس پلٹ کے آئے تو غمگین, کہا حضور میرے پاس ولیمہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر اگلی بار آئے تو غمگین, کہا حضور میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر کوئی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حق مہر کا بھی انتظام کیا, گھر کا بھی انتظام کیا, ان کے ولیمے کا بھی انتظام. یہ ہے ریاست مدینہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رشید صاحب آپ کچھ فرمانے لگے تھے، بتائیں. میں یہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ جو ٹھیکیداری نظام ہے یا کانٹریکٹ لیبر ہے یہ کیوں نہیں؟ دیکھیے یہ قانون میں ہے انڈسٹریل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 1968، جس میں یہ ہے کہ 9 ماہ میں جو ورکر کام کرتا ہے کسی ادارے میں، چاہے انڈسٹری ہو چاہے کامرس ہو، اس کو ریگولر کیا جائے. لیکن اس لیے عمل نہیں ہوتا کہ جو ریاست کی ذمہ داری عمل درآمد کرانے کی وہ عمل نہیں کراتی. تو یہ بھی جو ہمارا مطالبہ ہوگا اس دن کہ نہ صرف قانون پہ عمل کروایا جائے جو ریاست کی ذمہ داری ہے، قانونوں کو بہتر کیا جائے، بلکہ اس ملک میں ایسا نظام لے جایا جائے جو اسلامی مساوات پہ ہو، اور جو غربت ہے، جہالت ہے اور جو بے روزگاری ہے یہ بھی دور کی جائے، اور یہ اونچ نیچ کا بے پناہ جو فرق ہے اس کو بھی دور کیا جائے، اور واقعی اسلامی مساوات لائی جائے جس سے جو کام کرنے والا اس کی عزت ہو، احترام ہو. اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. ناصر، انہوں نے کہا جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا وہ تو تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس سے مراد یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا جو ہے یہ ریاست پرتو بنے گی، اور ہم نے وعدہ بھی اللہ سے یہی کیا تھا. اسلام نے جہاں پر انسان کو اجازت دی کہ وہ دولت رکھ سکتا ہے، انسان کی ذاتی ملکیت اسے کہا، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام جاری ہوتے ہیں، وہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست کے حکمرانوں کو، بجٹ بنانے والوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جب معاشرے میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہو جائے کہ امیر امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب تر، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان اتنا بڑا جب فرق ہو جائے، تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوہ پر جاتے ہوئے اعلان فرمایا تھا لوگوں میں کہ من کان عندہ زاد و فضل فلیرد علی من لا زاد لہ، جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس مال نہیں ہے. من کان عندہ راحلۃ فضل فلیرد علی من لا راحلۃ لہ، جس کے پاس سواری زیادہ ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس سواری نہیں. لوٹا دے کے الفاظ یہ نہیں فرمایا کہ دے دے، لوٹانے کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ مال اس کا تھا، غیر منصفانہ تقسیم سے تمہارے پاس آ گیا، اسے واپس کر دو. وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فی حق للسائل والمحروم. قرآن مجید کی آیت ہے، ہاں آیت وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. تو میں یہاں ایک بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ ایک غار میں پھنس گئے اور پتھر سامنے آ گیا تو انہوں نے دعا کی. تو 2 لوگوں کی جو دعا تھی، ایک تو والدین کے لیے، ایک اپنی پاک بازی کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کی. تیسرے شخص نے جو دعا کی تھی اس نے کہا یا اللہ ایک مزدور میں نے لوگ رکھے تھے مزدوری پر، انہوں نے اپنا کام کیا، سب نے مزدوری لے لی سوائے ایک شخص رہ گیا تھا، وہ مزدوری نہیں لے کے گیا، چھوڑ کے چلا گیا. میں نے اس کے پیسے کو انویسٹ کیا، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ بے شمار ہو گیا. کچھ عرصے بعد وہ واپس لینے آ گیا. جب اس نے واپس مانگا یا اللہ میں نے اسے بتایا کہ یہ سارا تیرا مال ہے، وہ حیران رہ گئے یہ سارا میرا کس طرح؟ فرمایا اللہ کی قسم یہ تمہارا ہے، لے جاؤ. یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر اس کے مال پر جتنا نفع ہوا تھا وہ سارا اس کو دے دیا. حضور فرماتے ہیں اتنی دعا کرنے پر وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ لوگ اس سے نکل آئے. آج ہماری قوم اگر مشکلات سے نکلنا چاہتی ہے تو مزدور کو مزدور کا حق دے دے. مزدور سے بھی یہ بات کہوں گا کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ ظلم نہ کرے. جس سے روزی لیتا ہے اللہ پاک نے جس کو اس کی روزی کو حلال کر کے کھائے، اس کو حلال کرے، اس پر ظلم نہ کرے. اور مالک ان کو اپنا مملوک نہ سمجھے، اپنا بھائی سمجھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مرتبہ دیا. تو یہ جب ہم اس حضور کی تعلیمات سے ہم دور ہیں، حضور ساری بنیادی وجہ یہ ہے، اگر تعلیمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگیوں میں اور ہمارے معاشرے اور ریاست میں آ جائیں تو یقیناً یہ ریاست مدینہ بنے گی. پروفیسر صاحب ایک حدیث پاک سبحان اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 صفات ہوں گی اس کے لیے موت بھی آسان ہو جائے گی، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. کون سا؟ جو کمزوروں کے ساتھ فرمایا نرمی سے سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ شفقت اور ان کا احترام کرے، اور غلاموں اور ملازمین کے ساتھ
احسان کا سلوک کریں. سبحان وہ جو فرمایا کہ بھائی اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے اوپر قادر ہے, بالکل بیان کرو. بالکل ایسے ہی ہے. وہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے کوڑے کے ساتھ کسی بات پہ ناراض ہو کے اپنے غلام کو پنش کر رہے. عبداللہ بن مسعود تھے یہ, خالی ابو مسعود ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ بہت کوئی اس سے مسٹیک ہوگی, غلطی ہوگی, تو وہ اس کو پنش کر رہے تھے, جو اس زمانے کا ایک کلچر تھا. تو کہتے ہیں میں نے پیچھے سے آواز سنی, لیکن غصہ مجھ پہ اتنا چھایا ہوا تھا کہ میں پہچان نہیں سکا, اور وہ آواز آ رہی تھی یا ابا مسعود, یا ابا مسعود, اے ابو مسعود دھیان کرو, دھیان کرو, دھیان کرو. کہتے جب میں نے مڑ کے دیکھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ جتنی اللہ نے تمہیں اس پر قدرت دی ہے اس سے زیادہ اللہ کو قدرت تم پر ہے, تم پر ہے. کہتے میرے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ کے نیچے گر گیا, اور میں نے فوراً کہا کہ ہوا حر لوجہ اللہ, جاؤ, میں نے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ لو لم تفعل لمست النار, فرمایا اگر تم یہ عمل نہ کرتے نا تو جو یہ تم ظلم ڈھا رہے تھے, اس ظلم کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ جو تھی وہ قیامت والے دن جلا کے تمہیں اپنے اندر جو ہے وہ خاک کر دیتے. خورشید صاحب 1 منٹ میں مزدوروں کے نام آپ کا پیغام اور جو مالک ہیں ان کے نام پیغام, ایک لائن کا. دیکھیے میری سب سے حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو اصول آپ نے بتائے ہیں اس پہ عمل کرے, اور آجروں سے یہ مطالبہ ہے کہ جو قانون ہے مزدوروں کے بنیادی حقوق اس پہ عمل کریں, اور محنت کشوں سے ہے کہ وہ اپنے کام کو عبادت سمجھ کے سر انجام دیں, اور یہ معاشرہ ایسا قائم ہو جس میں ہم خود کفالت کریں اور علم اور ہمت سے اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں کہ غیروں کی غلامی سے آزاد ہو سکیں. بہت شکریہ خورشید صاحب آپ کا, پروفیسر نوری آپ کا بھی, ناصر آپ کا بھی شکریہ. کتاب الشفا سے جی نسخہ, یہ نکسیر گرمیوں میں بعض کا پھوٹ جاتی ہے, اس کا علاج ہے. اگر کسی کی نکسیر پھوٹتی ہو تو سورۃ البینہ 3 بار پڑھ کر پاک مٹی پر دم کر کے پیشانی پر لگا لیں, انشاءاللہ اس مرض سے شفا ہوگی. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں, اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور خاکساری اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم.